منزل کے بچوں کے گھوڑے رسول بنتے ہیں نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکن حد تک بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ایک بار جشن والی صلوات پڑھیں۔ آج کے اس سجدہ تہنیت، آج کی اس محفل نور، آج کے اس جشن تبریک اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث سے امین امن حسن کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آئیے نعمت کا مبارکباد پیش کریں اللہ رب العزت کے حضور، سرکار دو عالم کے حضور، مختوم عالمین کی دہلیز پر مولا متقیان کی توسل سے سرکار وارث زمان کے حضور، کیا آج اس شہزادے کی آمد ہے جس کے آنے کے بعد کائنات کے کسی فرد کو یہ جرت نہیں کہ وہ مصطفیٰ کو آبتر کہہ سکے۔
لکھی ہے، اس کا ترجمہ آپ کی سماعت کی مدد کروں. پھر جشن پڑھتے بھی ہیں، جشن مناتے بھی ہیں، جشن سنتے بھی ہیں. مالک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار، وآمنوا برسولہ، اور پھر رسول پر ایمان لاؤ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور پھر رسول پر ایمان. دو دفعہ تذکرہ ہے، خطاب بھی مومنین سے اور دعوت بھی ایمان لانے کی. اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کر کے رسول پر ایمان. جو پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں اللہ انہیں کہہ رہا ہے پھر رسول پر ایمان. یہ دوبارہ ایمان لانے کا حکم. ایک آیت میں مومنین کو ایمان لانے کا حکم ہے اور اس کا بدلہ نہ جنت، نہ کوثر، نہ توبہ. اس کی جزا اسی آیت میں ہے کہ جب تم رسول پر ایمان لاؤ گے تو ملے گا کیا؟ یؤتکم کفلین، ہم تمہیں دو حصے عطا کریں گے، من رحمتی، اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا کریں گے، اپنی رحمت کے دو حصے جزا کے طور پر تمہیں عطا کریں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک نور رکھیں گے جس کی روشنی میں چلتے ہوئے تم جنت تک چلے جاؤ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ہم تمہارے گناہ معاف کریں. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ رحیم ہے اور مغفرت کرنے والا ہے. آیت بھی آپ نے سن لی، ترجمہ بھی آپ نے سن. تقوی کا حکم ہے، رسول پر ایمان لانے کا. اجلت میں نے جشن نہیں پڑھی، اور پھر رسول پر ایمان لانے کا. جب یہ دوسرا حکم آیا تو اس کے بعد فرمایا کہ یؤتکم، ہم تمہیں دے دیں گے، عطا کر دیں گے، کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے دو حصے. وہ حصے کون سے؟ تفسیر میں رائے نہیں کروں گا، جائیے تفسیر نور الثقلین دیکھ لیجئے، المیزان دیکھیے، جا کے بصائر الدرجات دیکھ لیجئے. رحمت کے دو حصے کون سے؟ مولا فرما رہے ہیں ایک حصے کا نام ہے حسن، ایک حصے کا نام ہے حسین. یہ ہے کفلین، یہ ہے حسنین، یہ ہے سبتین. میں یہ جو سبتین یہ انبیاء کے بیٹوں کے لیے لفظ سبت استعمال ہے. نبیوں کے بیٹوں کے لیے ہر کسی کا بیٹا سبت نہیں ہوتا، اور نبی کے سارے بیٹے سبت نہیں ہوتے. نبی کا وہ بیٹا سبت ہوتا ہے جو علم نبوت کا وارث ہوتا ہے. اور یہ سبتین تصنیع کا صیغہ ہے، یعنی دونوں بیٹے علم نبوت کے وارث، حسن بھی اور حسن بھی. بیٹے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، میں کی بات ہے، حسن بھی اور حسن. آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے کہنا چاہیے تھا حسن اور حسین. یہ تصریح ہے حسنین. حسنین کے معنی ہے دو حسن. حسنین کے معنی ہی ہیں دو حسن. اور یہ جو میں پہلا فکرہ فضیلت کا کہہ رہا ہوں، جشن کا پہلا فکرہ سمجھ لیں. یہ جو حسین کے نام کے نیچے دو نقطے ہیں، یہ حسن کے احترام میں ہے.
حسن کے احترام میں ہیں دو فرمایا ہم تمہیں رحمت کے 2 حصے عطا کریں گے، اور پڑھنا مجھے سبط اکبر، مولا حسن کا لقب ہے سبط اکبر، رسول کا بڑا بیٹا، رسول کا بڑا بیٹا۔ جائیے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے، امیر المومنین اپنا کوئی کام حسنین سے نہیں کہتے، کبھی بھی کوئی کام حسنین سے سرکار امیر نہیں کہتے کہ جاؤ حسن یہ کرو، جاؤ حسین یہ کرو۔ جب بھی کوئی کام ہوتا تھا کہتے تھے جاؤ عباس۔ مولا حسن نے پوچھا بابا جب بھی کہتے ہیں عباس سے کہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ فرمایا اپنا آنا کے بعد سے تم بیٹے ہو رسول کے، میں جب تم رسول کے بیٹے ہو، میں جب بھی کام کرتی میں اپنے بیٹے سے، میں عباس سے۔ ایک موقع ایسا ہے جب عباس کے ہوتے حسن امیر نے کہا کہ بابا مجھے اجازت دیں کہ یہ کام میں کروں گا، اور اسی میں آپ کو فضیلت حسن کا پتہ چلتا ہے۔ یہ موقع وہ ہے جب صفین کے میدان میں دریا پہ قبضہ ہوا، پانی بار ہوا، تو مولا حسن نے آگے بڑھ کے کہا بابا اجازت دیں قبضہ میں چھڑوا لوں۔ فرمایا ہاں حسن تم چھڑوا لو۔ عالمین کی نگاہیں اگر صفین کے میدان کی طرف ہوں تو مولا حسن کی فضیلت کا پتہ چل جائے گا۔ جب حسن سوار ہونے کے لیے گئے تو اپنا زانو بھی حسین نے رکھا تھا۔ آپ نے فکر ادا کر دی، اپنا زانو ہی حسین نے رکھا تھا۔ کائنات میں واحد بادشاہ ہے حسن جسے یہ اختیار ہے کہ وہ حسین کے زانو پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے۔ سارے رسول کے بیٹے جتنے بھی کلنا محمد کی تفسیر میں آتے ہیں امیر المومنین کے بعد، وہ سب بیٹے ہیں رسول اکرم۔ انہیں سلام کیا کیا جاتا تھا؟ السلام علیکم اپنا رسول، اے رسول کے بیٹے ہمارا آپ پر سلام۔ یہ رسول کے بیٹے کیسے بن گئے؟ توجہ فرمائیے۔ علی ابن ابی طالب، علی سرکار ابو طالب کے بیٹے، اور جناب ابو طالب کا رسول پاک سے رشتہ کیا ہے؟ بولو چچا۔ اور یہ چچا والا رشتہ ذہن میں رکھ کے ہارون نے اور اس کے بعد مامون نے میرے مولا سے پوچھا، والی خراسان سے، کہ عباس ابن عبد المطلب، میں روایات کی اس طے میں نہیں جاتا جہاں میں عباس کی حقیقت فروں کہ وہ کیسے کچا۔ اس نے ظاہری طور پہ کہا کہ میرے جو آبا ہیں، جو اجداد ہیں، عباس ابن عبد المطلب وہ بھی رسول کے چچا ہیں، آپ کے جو دادا ہیں وہ بھی رسول کے چچا ہیں، آپ بھی چچا کی اولاد ہیں، ہم بھی چچا کی اولاد ہیں، پھر ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ میں جشن کے انداز میں بیٹھا ہوں، آپ بھی چچا کی اولاد، ہم بھی چچا کی اولاد، ہم میں اور آپ میں فرق ہے۔ سرکار نے فرمایا میں ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دے، اسی سوال میں تمہیں فرق محسوس ہو جائے گا۔ اس نے کہا پوچھئے۔ سرکار نے فرمایا اگر میرے نانا رسول آ جائیں اور آ کے تم سے کہیں کہ مجھے بیٹی کا رشتہ دو تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہے، میں اپنی بیٹی رسول کو دے دوں۔ سرکار نے فرمایا کیا یہی سوال رسول مجھ سے کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ سرکار نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کیونکہ آپ کی بیٹی رسول کی بیٹی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تمہاری بیٹیاں رسول کی بیویاں ہو سکتی ہیں، ہماری بیٹیاں رسول کی بیٹیاں ہیں۔
रसूल, ए रसूल के बेटे, हमारा आप पर सलाम। मैं यहाँ पे और भी आयत पढ़ सकता था, मैं ये भी पढ़ सकता हमारा जल बहरैन जल तकिया, बहरैन भी पढ़ सकता था, वो भी तस्नीह का सकता। मैं यहाँ सूरह कौसर भी पढ़ सकता, मैं यहाँ आए मुबाहला भी पढ़ सकता, अपना व अपना कुम नहीं पढ़ सकता। लेकिन मैंने जो आयत पढ़ी है उसमें रहमत के दो हिस्से, यानी किसी और का बेटा जाते रसूल का हिस्सा नहीं, किसी और का बेटा नहीं। मैं नतीजा ऐसा आपकी खिदमत पे पेश करूंगा, आप दाद यहाँ न दे सके तो घर जाकर दुआ जरूर कर देंगे। किसी और का बेटा रसूल का बेटा नहीं, क्योंकि किसी और बेटे की मां रसूल की पसंद नहीं। किसी और की मां रसूल की जात का हिस्सा नहीं। और एक फिक्रा कहूं, अगर आप दाद दे सके और मेरे साथ चल सके, हसन की फजीलत के लिए यही काफी है कि हसन उसे मां कहते हैं जिसे रसूल उम्मे अबीहा कहते हैं। अच्छा, फिर मैं एक हदीस अब यहाँ पे, अभी मैं जश्न आगाज करना, जश्न अभी आपको सुनाएंगे। फराइदुस सिमतैन से एक हदीस पढ़ी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अर्ज कर देना चाहता। ये सारे अपनी जात में हसन भी हैं, सारे अपनी जात में हुसैन है, सारे अपनी जात में अली भी है, सारे अपनी जात में मोहम्मद भी। लेकिन आइम्मा से किसी न किसी सिफत का, मैं बच्चों के लिए समझा दूं कि लफ्ज सिफ्त नहीं, सिफत, फा के ऊपर ज़बर, आइम्मा से किसी न किसी सिफत इलाहिया ज़हूर हुआ, और उसके लिए मैं फराइदुस सिमतैन से एक हदीस पढ़ूं। सरकारे दो आलम ने फरमाया, वलो काना अकलुन रजुल, तवज्जो, शायद साहब हदीस सुनी, अगर मजमे ने पहली सुनी हो तो दाद नहीं देना, अगर अभी सुनी है तो फिर मेरा हक बनता है कि आपके हाथ उठे। रसूल फरमाते हैं, वलो काना अकलुन रजुल, अगर अल्लाह के सामने मौजूद सारी अक्ल कोई मर्द बन के दुनिया में आती तो उसका नाम हसन होता। आपने गौर फरमाया, मैंने हदीस पढ़ी है, अगर पूरी अल्लाह के सामने मौजूद तमाम अक्ल अगर पैकर में ढल के आती तो उसका नाम हसन होता। बस तुम देख लीजिए कि अगर पूरी शुजाअत इलाहिया जाहिर हो जाती है तो उसका नाम हुसैन होता है। भाई तवज्जो, अब देख लें कि आदम से लेके सरकार दो आलम तक अंबिया हैं, और इबादतों में इसका क्या मकाम है मैं तो वाज़ेह नहीं कर सकता, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन बना है तो मुस्तफा का बेटा, यानी अगर इबादत मुजस्सम हो जाए तो ज़ैनुल आबिदीन है। अच्छा, नबी क्या करते रहे? इल्म बांटते रहे, दिलों की जमीन पर नबियों ने इल्म काश्त किया, मगर किसी नबी का बेटा बाकिर नहीं हुआ, किसी नबी का बेटा बाकिर नहीं हुआ। हर नबी ने सच बोला, मगर मुस्तफा के बाद अगर कोई सादिक हुआ तो बतूल का बेटा। नबियों में एक नबी नाम मूसा है, और मूसा ऐसे हैं
کہ ہارون کا بھی گریبان پکڑ لیتے جب ہیبت آتی ہے. موسیٰ نام نبوت میں ہو تو پھر ہیبت ہی ہیبت. اور اگر موسیٰ نام امامت میں ہو تو پھر قرآن کہتا ہے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جو اللہ کے سارے جلال کو اپنے چہرے کے حسن میں چھپا لے اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں. آپ نے توجہ فرمائی؟ اللہ کے سارے جلال کو اپنے چہرے کے حسن میں چھپا لے. توجہ فرمائیے. ہر بندے کی کوشش ہے یا تھی کہ وہ رضی اللہ بنے. ہے نا ایسے؟ بولو. اور ہمارے کچھ احباب مولا حسن مولا حسین کا بھی تذکرہ کریں تو کیا کہتے ہیں؟ میں انہیں بھی ایک بات یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء زخمی ہوتے تھے. حضرت جی میں ایک عجیب بات کروں. انبیاء زخمی ہوتے تھے تو باری شفا کیسے ملتی؟ مرہم لگتا تھا. بولو. کسی حکیم کے پاس جاتے تھے؟ کسی طبیب کے پاس؟ کسی جراح کے پاس؟ جناب جبرائیل آتے تھے اور آپ کے نبی کے زخم سے اپنا پر مس کرتے تھے تو نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا. میرا سوال اس براہ راست جانے والی مجلس سے تمام ملت مسلمہ سے کہ وہ نبی جو فرشتے کے پر سے ٹھیک ہوتے رہے وہ رضی اللہ ہیں؟ کہیں گے نہیں علیہ السلام ہے. تو پھر حیا کرو. جنہیں فرشتوں کے پر سے شفا ملے وہ علیہ السلام ہیں اور جن کے چھونے سے فرشتوں کو پر ملے محنت کا کوئی دعویٰ نہیں اور محنت سے خطابت آتی نہیں. یہ خطابت جو ہے یہ شاعری کی بیٹی یہ محنت سے نہیں آتی, یہ مالک کی عطا ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی میرے عزیز نے قصیدہ پڑھا اور اس میں مولا حسن کے فضائل ایک شعر پڑھا, پنجابی کا شعر جس میں لفظ جائی استعمال پیدا ہونے والا, یعنی وہ بیٹھا تھا تو مرد تھا, کھڑی ہوئی. تو یہ میں اپنے عزیز کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ بتا دوں کہ حسن صرف ایک بار عورت بنا کے خاموش نہیں ہوگی. ہاں اب بھی عورتیں بناتے ہیں. اور یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جو بھی میرے دادا علی کی ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ داڑھی والی عورت ہوتی ہے, مرد نہیں. اچھا اس پہ موضوع سن کے کئی بندے حیران کہ یہ مرد کو عورت کیسے بنا لی, یہ کیسے ہو گیا کہ مرد کو عورت بنا دی. ہاں پورے آثار ایک ایسے مرد والے جو منکر ولایت علی. یہ توجہ. ویسے یہ جو مرد ہے نا یہ صنف کے اعتبار سے اور چیز ہے, صفت کے اعتبار سے اور چیز. بات تو تمہاری مرضی. صفت مرد اور ہے, جنس
اور سن کے طور پہ مرد ہو. یہ سید اور یہ جو رسول نے فرمایا تھا نا کل علم اسے دوں گا, نہیں آپ نے توجہ نہیں کرا. جو مرد ہوگا وہ بطور جنس نہیں, وہ بطور صفت. اور یہ جو رجل لفظ ہے نا, رجل اللہ نے جو استعمال کیا ہے یہ بطور صفت استعمال کی. الرجال قوامون علی النساء, جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں. کہاں جا کے دیکھ لیں, یہ قرآن نے صرف نہیں بتائی, جنس نہیں بتائی, صفت بتائی. توجہ, رجل کے معنی یہاں پہ جو ہے, میں اگر سرکار حسن بادشاہ کی آمد والی آغوش کا تذکرہ کروں تو یہاں ایک فکرہ مجھے کہنا چاہیے. رجل کا متضاد کیا ہے؟ نساء. توجہ, تو نساء میں سے جو افضل ترین نساء ہے وہ کون ہے؟ توجہ, میں آج آپ کا ذہن بدلوں. قرآن نے سیدۃ النساء العالمین کسی اور کو کہا. قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی النساء العالمین. بی بی مریم سے کہتے ہم نے آپ کو عالمین کی نساء پر چنا, اور یہ جو عالمین کی نساء پہ چنی ہوئی نساء تھی اس کی عصمت پہ سوال اٹھا دیا یہودیوں نے. چاہیے تھی گواہی جو عصمت کا ریفرنس بن جائے, حوالہ بن جائے, تو وہ گواہی نساء کی نساء نے نہیں دی. وہ جو رجل آیا تھا جس کا نام عیسیٰ ہے اس نے گواہی دی. رجل کی گواہی پر عالمین کی نساء پہ چنی ہوئی نساء بچ گئی, کیونکہ گواہی رجل نے دی. اب عیسیٰ ہے رجل, اور عیسیٰ کا بھی ایک آئیڈیل رجل ہے, اس کا نام ہے مصطفیٰ. اور مصطفیٰ کو بھی اپنے جیسا ہی ایک رجل پسند ہے جسے علم دیتے ہیں. پھر انہی میں دو رجل اور ہیں جو رجلین ہیں, ایک حسن ہے ایک حسین ہے. یہ چار مرد ایک دن چادر کے نیچے تھے کہ فرشتے نے پوچھا اللہ یہ کون ہے, تو فرمایا وہ فاطمہ. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے رجال کی عصمت کا ریفرنس بنے وہ ہے حسن کی ماں. توجہ فرمائیے گا. اور میں بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ بحث کیا ہی نہیں کرتا کہ وہ آئے کیسے, ان کی آمد کیسے ہوئی. یہ میرا اور آپ کا عنوان ہی نہیں. میں اور آپ اس پہ بحث کریں یہ بنتے ہی نہیں. میں صرف ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں, جس کا دل چاہتا ہے آمد مانے, جس کا دل چاہتا ہے ظہور مانے, جس کا دل چاہتا ہے نزول مانے. میں اس پہ بحث نہیں کرتا. ولادت والے لفظ کی طرف میں جاتے نہیں, کیونکہ میں اتنا جانتا ہوں کہ رسول خود فرماتے ہیں کہ جب حسن کی آمد کی اطلاع اللہ کی طرف سے ملنے کے بعد میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیٹی بھی سجدے میں تھی. ہاتھ ابھی نہیں اٹھے, ہاتھ اٹھانا تھا. میں نے دیکھا کہ میری بیٹی بھی سجدے میں تھی اور میرا بیٹا بھی. حسن بھی سجدے میں تھے, حسن امیر خود بھی سجدے میں تھے. اب جس نے اس امام کو مانا ہے جو آتے ہی سجدہ کرے, اور میں نے پتا تو چپ کرنا, جس نے اس امام کو مانا ہے جو آتے ہی سجدہ کرے, وہ سجدے کا منکر ہو سکتا ہے, وہ سجدہ چھوڑ سکتا ہے نہیں, وہ سجدہ ترک کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ میرے مولا حسن نے آتے ہی سجدہ کیا. اور پھر جو ماں کی گود سے پہلے جس
آغوش میں گئے، وہ ہے آغوش مصطفیٰ۔ توجہ فرمائیے گا، ماں کی آغوش سے پہلے، توجہ، یہاں میں ایک آیت پڑھ دوں اور پھر اس کے بعد اگلا فکرہ کہوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ حسن امیر کے دسترخوان سے ملی ہوئی طاقت سے آپ بولتے کتنا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ خواہش سے نہیں بولتا، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک وحی نہ جائے تو بولتے شفتین یعنی ہونٹ نہیں، بولتی ہے لسان۔ حسن آ گئے تو پہلی غذا کیا بنی؟ رسول نے اپنی زبان حسن کے منہ میں دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ بولنے سے پہلے حسن نے وحی چکھ لی۔ یار اگر بات پہنچے تو ذرا جانو، بولنے سے پہلے وحی سے آشنا ہو گئے۔ اس کا مطلب آپ جو بھی بولیں گے، اور رسول اسے کہتے ہیں جو زبان دے دے، نہیں پیچھے رہے، جو زبان دے دے تو پھر زبان واپس نہیں دے۔ اور رسول نے حسن کے منہ میں زبان دی تو پھر اٹھا کے واپس ماں کو نہیں دی، پھر لے کے مسجد میں آ گئی۔ یار اگر بندہ نہ بولا تو میں اسے آگے پوچھوں گا کہ حسن امیر کا بانٹا ہوا رزق نہیں کھاتے، لے کے مسجد میں آ گئے۔ اور شراجی صاحب پاک منبر پہ کھڑا ہوں، 16 رمضان کی رات ہے، یاد رکھنا حسن امیر کو زندگی کے پہلے دن میرے رسول نے مصلی پہ رکھ کے نماز پڑھی۔ توجہ، اور نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے تو بتاؤں کیا کر رہے تھے؟ حسن کو گود میں رکھا ہوا اور تسبیح بھی پڑھ، اور کیا کر رہے ہیں؟ حسن کے چہرے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ بولنے کی تو بات یہی تھی، حسن کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ فکرہ میں کہوں گا باہر تک بیٹھے ہوئے بندوں کا ہاتھ نہ اٹھے تو پھر خیرات ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ فکرہ سن لیجئے گا، پھر جب 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ چکے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا میں، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا ابھی تک، مل کے بولو، مل کے سارے انسان آپ کا، یہ کون ہے؟ اور یاد رکھنا ابھی 19ویں آئے گی، 21ویں آئے گی، 23ویں آئے گی، 27ویں آئے گی، اس میں بندے کیا ڈھونڈیں گے؟ لیلۃ علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ بتانے کا۔ کوئی یقین سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے وہ رات ڈھونڈ لی جس میں چپ قرآن اترا ہے، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اجتماع بازار میں جا کے یقین سے کہے کہ ہمیں 15 کی رات ملی ہے جس میں بولتا قرآن اترا ہے۔ یقین کے ساتھ، اس میں شک نہیں، پورے یقین کے ساتھ کہو کہ ہمیں 15 کی رات مل گئی جس میں بولتا قرآن اترا۔ اب جو اگلی راتیں ہیں نا ان میں بھی بندے قرآن لیلۃ القدر ڈھونڈیں، لیکن میں یقین سے کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہے اسے نہیں ملے۔ وجہ بتاؤں کہ دل میں علی کا بغض ہو تو اپنا باپ نہیں ملتا لیلۃ القدر۔
حضرت امام نے مولا حسن پاک کے مصلی کے نکاح کے نماز نہیں کی. اس کے بابا کا نماز میں امام نے نماز بڑا کمال ہے. میں اس طرف جانا تو نہیں چاہ رہا لیکن آپ میں اس سے اگلی برائے تعلیم ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام لندن صلوات مصلی پہ رکھ کے سرکار نے نماز پڑھی. حسنین ایک فکرہ سن لیں. بچے کہاں کھیلتے ہیں؟ سین میں، گھر کے سین میں کھیلتے ہیں. توجہ فرمائیے. علی کے گھر کا سین ہی مسجد نبوی تھی. صحن ہی مسجد نبوی اور مسجد نبوی میں کون سا کھیل ہوتا؟ مسجد نبوی میں کون سا کھیل ہوتا؟ صرف نماز. توجہ، اس کا مطلب ہے کہ حسنین کی بچپن کی مصروفیت کا نام محمد کی نماز ہے. اس بچپن کی جس میں بچپنا نہیں، اس مصروفیت، ان کی اس مصروفیت کا نام ہے میرے رسول میرے آقا کی نماز. کبھی پشت پر حسین بیٹھے اور علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ ایک دن حسن آ گئے. 70 قدم کا فاصلہ تھا گھر کے دروازے سے مسجد کی محراب تک. رسول تھے رکوع میں. پہلی بار رسول نے رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم. حسن نے پہلا قدم مسجد میں رکھا. رسول نے دوسری بار پڑھا، حسن نے دوسرا قدم رکھا. رسول نے تیسری بار پڑھا، حسن نے تیسرا قدم رکھا. اب صحابہ نے سمجھا کہ اب قیام متصل پر رکوع ہوگا، رسول کھڑے ہو جائیں گے. نہ، رسول نے چوتھی بار پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. حسن نے چوتھا قدم اٹھایا.
رسول نے 5ویں بار پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، حسن نے 5واں قدم اٹھایا، رسول پڑھتے گئے، حسن قدم اٹھاتے گئے۔ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آیا تسبیح نہیں پڑھ رہے تھے، حسن سے کہہ رہے تھے اور قریب آ، ہاتھ اٹھا کے ذرا میرے ساتھ چلنا، اور قریب آ۔ حسن اتنے قریب آئے کہ اپنی باہیں اٹھا کے رسول رکوع میں، حسن نے باہیں رکوع میں جھکے نانا کی گردن پہ ڈالا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ رسول گردن چھڑوائیں گے، لیکن رسول کیا کرتے تھے؟ ایک بار حسن کا منہ چھومتے، ایک بار پڑھتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور صحابہ کو بتاتے یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ یار میری بات سمجھ رہی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، ہے ادھر، یہ بھی اللہ کی تسبیح۔ اور کبھی حسین نماز میں، کبھی حسن نماز میں، اور جب حسنین نے رسول کے پیچھے کھڑا ہونا شروع کر دیا، توجہ، تو سب پتہ ہے کیسے بنتی؟ بالکل پیچھے علی، ایک طرف حسن، ایک طرف حسین، اور رسول نماز پڑھوا کے ان 3 چہروں کو دیکھ کے اللہ کی عبادت مکمل کرتے۔ ابھی بھی کچھ بندے آواز بچا رہے ہیں، ابھی بھی کچھ بندے آواز بچا رہے ہیں۔ میرے مولا کی سخاوت، حسن امیر کی سخاوت، توجہ، امیر ابن امیر، بیٹے دیکھنا میری، امیر کا بیٹا امیر، مزدور کا بیٹا امیر نہیں، ہاں امیر کا بیٹا۔ بندے کہتے ہیں کہ یہودی کے باغ میں علی مزدوری کرتے تھے۔ میں کوئی ایسا جملہ معترضہ نہیں کہنا چاہتا جس سے بندے یہ سمجھے کہ مزدوری کرنا اچھا کام نہیں، لیکن سوال یہ ضرور کروں گا کہ علی کے باپ نے کبھی مزدوری نہیں کی؟ سرکار ابو طالب نے مزدوری کی؟ رئیس مکہ ہے، سرکار کے بیٹوں نے؟ نہیں۔ جب بیٹے بھی مزدور نہیں، باپ بھی مزدور نہیں، تو پھر امیر المومنین کیوں مزدوری کرے؟ وہ واقعہ آپ کو سنایا جاتا ہے، وہ سن لیں۔ دہرایا جاتا ہے کہ وہ بندہ ایک آیا تو مولا کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا، ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک وہ اپنے تھیلے میں ڈال لیتا ہے، کتابوں میں لکھا۔ تو مولا نے فرمایا، مولا حسن نے، جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا کھانا ہے کھا لو، اگر کسی کے لیے لے جانا ہے تو لے بھی جانا، ہم ضمانت دے دیں گے، چھپاؤ نہ۔ تو اس نے کہا میں گھر والوں کے لیے نہیں چھپا، وہاں ایک مزدور ہے، وہ اس سے مل کے آیا ہوں، تو اس سے اگلے فکرے بندے نہیں پڑ رہے۔ مولا حسن نے اسے فرمایا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، فرمایا تھا جسے تم مزدور سمجھ رہے ہو نا، یہ دسترخوان اسی کے بانٹے ہوئے رزق پر ہے۔ یہ جو کام مولا کر رہے تھے، یہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کام کرنا بری بات نہیں۔ حالانکہ اس کے پیچھے ایک داستان ہے، وہ الگ سے، وہ شمون یہودی کے باغ والی داستان، شام کا قصہ، ابو ذر کا جانا، ابو ذر کا پوچھنا، وہ ایک لمبی طویل داستان ہے، وہ میں ابھی نہیں پڑھتا۔ لیکن مولا امیر کا 4 مصروں کا حکم ہے سید، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، پوری نظم تو نہیں پڑھوں گا، کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ جب بھی آپ جائیں، آج 15 گزر گئی، کل 16 ہے، 17 کو بھی آپ
لگا سکتے ہیں دسترخوان، لیکن دسترخوان لگائیں ضرور مولا حسن کا۔ اس دسترخوان پہ مولا اکیلے نہیں آتے، اس پہ بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں، اور وہ ہستیاں بتا دیتا ہوں، یہ دسترخوان حسن کا ہے۔ ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا، سلمان بلال بھی بیٹھا، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، قرآن بھی ہے، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعبیر بھی ہے۔ ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل، ہاتھ اٹھاؤ۔ تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل بھی ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے۔ پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور ترابی ہیں، سخی لال قلندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوابی ہیں۔ یہ دسترخوان حسن کا کم سجا دیں گے۔ مولا کا دسترخوان، اچھا بیٹے کا دسترخوان ہے، باپ کے گھر میں غربت ہے، عقل کا علاج کرو۔ اگر علی غریب تھے، اگر علی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کائنات میں وہ سوالی دکھا جو علی کے دروازے سے خالی گیا۔ اپنا جہاں بھی جائیں علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، ان میں فضائل پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں، لیکن حسن امیر اسے کہتے ہیں جو دشمنوں میں بیٹھے، مخالفین میں بیٹھے۔ توجہ، ایک جوتی کے ہی بس جو پیر میں رکھی نہیں، بے توجہ، جس کے بیٹے کی بغیر پہنی ہوئی جوتی کی قیمت درہم و دینار و جواہرات و ہیرے ہو، اس رسول کی جوتی کی قیمت کیا ہو؟ توجہ، ایسا ہے وہ جو پیر میں جوتا ہے اس کی قیمت کیا ہو؟ اگر اس جوتے کو سمجھنا ہے تو پھر آگے چلے جاؤ۔ استعمال کی ہوئی جوتی جب معروف کرخی کو مل جائے تو دریاؤں کے رخ بدلتے۔ توجہ بنائیے گا، میں ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھانا۔ ان کی جوتیوں میں اتنا کمال ہے، جبھی تو ان کی روٹیاں پکانے والی تخت پہ جوتی رکھ کے آ گئی تھی کہ حکومت یہ کرے۔ یہ اور وہ بھی دشمن کا، دشمن کہنے کا تو حق مجھے ہے نا، مشاجرات پڑھنے کی اجازت دیں یا نہ دیں، دشمن پڑھنے کا تو حق ہے۔ ہاں توجہ، میں سولو بھی پڑھ سکتا تھا، شرائط بھی پڑھ سکتا ہوں جو لکھی گئی، لیکن ایک بات میں ضرور کہہ دوں کہ حجر بن عدی نے مولا حسن سے کہا تھا کہ مولا حملہ نہ کر دیں، معاہدے کی بجائے حملہ کر دیں، جنگ کرے ان سے۔
مولا نے فرمایا جنگ کریں گے تو یقیناً ہم جیتیں گے، اور ہم جیتیں گے تو وہ مارے جائیں گے، وہ مارے جائیں گے تو دنیا کہے گی نمازی مارے گئے کیونکہ نماز وہ پڑھتے ہیں، دنیا کہے گی حاجی مارے گئے کیونکہ حج پہ وہ آتے ہیں، دنیا کہے گی زکات دینے والے مارے گئے کیونکہ ظاہراً وہ زکات دیتے ہیں۔ حجر بن عدی نے پوچھا تھا مولا حسن پھر صبر کب تک؟ فرمایا جب تک ان کے شجرے میں چھپا ہوا یزید باہر نہ آ جائے۔ یار بات سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھاؤ۔ میں وہ شرائط نہیں پڑھ سکتا، لیکن مولا دربار میں پہنچی، مولا دربار میں تخت پہ بیٹھے، توجہ ویسے تخت پہ بیٹھتے نہیں تھے لیکن تخت والوں کو تخت چھوڑنا پڑا۔ مولا تخت پہ بیٹھے، اور جب مولا تخت پہ بیٹھ گئے تو مولا نے خود اپنا تعارف شروع نہیں کروایا، مجمع میں سے کسی نے پوچھا حسن آپ کا تعارف؟ مولا نے اس بندے کی طرف دیکھا، اس نظر نے دیکھا جو قیامت سے آگے دیکھتا، شجرے پڑھنے والی نگاہ نے دیکھ کے کہا میں اپنا تعارف کرواتا ہوں لیکن پہلے تو اپنا نام بتا۔ اس نے کہا جی میں فلاں بن فلاں۔ مولا نے فرمایا ادھر کیا کہنے، ادھر قریب آ۔ یار صاحب نے کھڑا ہو کے پورے مجمع کو بتا، اس نے کہا جی فلاں بن فلاں۔ مولا نے فرمایا یہ جو تو اپنے باپ کا نام بتا رہا ہے بن فلاں، یہ وہی نہیں جس نے میرے نانا کو اب تک کہا تھا؟ اس نے کہا جی وہی ہے۔ مولا نے فرمایا پھر تو قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن کہتا ہے ان شانہ کا ہو والا تر، جو تمہیں بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد ہوتا ہے۔ قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، پھر تو کس کا بیٹا؟ شاباش، جو بندے ہاتھ اٹھا سکے۔ تعارف پہ میں سلام کروں، مولا نے تعارف کرا، مولا نے فرمایا من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں اس کا بیٹا ہوں۔ توجہ، جس کا نام جاننے کی وجہ سے آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا،